السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، صدق اللہ العلی العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس صورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا پس منظر اور خصوصاً تاریخی پس منظر پر ہماری گفتگو جاری تھی، اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس میں مختصراً یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو مقصد تھا ان کا، رومیوں کا اور عیسائیوں کا، جب یمن یہ لوگوں نے فتح کیے، یمن فتح کرنے کے بعد ان کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے معاشی جو راستے ہیں، خصوصاً بحری راستے، ان کو بند کر دیا جائے، اور پھر بعد میں بری راستے جو لینڈ سے جو یہ کرتے تھے وہ راستے بھی بند کرنا ان کا مقصد تھا۔ اور ایک اہم مقصد تو ان کا یہ تھا، دوسرا مقصد یہ تھا ان کا کہ جو ہے عیسائیت بھی اس کے اندر پھیلائی جائے، اور زیادہ ان کا توجہ جو ہے ان کی زیادہ یہ تھی کہ تجارت اپنے کنٹرول میں عربوں کے قبضے سے نکال کر اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، اور فائدہ پورا کا پورا ان کو ملنا چاہیے، ان کا اصل یہ تھا۔ اور سیکنڈری چیز ہے عیسائیت کو پھیلانا بھی تھا۔ اب اس سلسلے کو، بیک گراؤنڈ کے تاریخی پس منظر کو آگے ہم بڑھاتے ہوئے، تو ابرہہ جو ہے پھر اس کا یہ بن گیا، وہاں کا یمن کا گورنر، بلکہ بادشاہ وہ بن گیا، نائب بن گیا بادشاہ کا، جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نائب، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں انڈیپینڈنٹ کیا تھا۔ تو یہ سب ہونے کے بعد میں اس کے رسوخ اتنے اہم یہ تھے، پاورفل تھے، کہ اس نے جب ایک کانفرنس بلائی سنا میں، تو قیصر روم اور شاہ ایران اور شاہ ہیرا، شاہ غسان کے سفرا تک کو اس نے بلایا، اور وہاں پر ایک خطبہ اس نے لکھ کے یہ لگایا۔ تو وہ تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں 60,000 کی فوج اور 13 ہاتھی، اور بعض روایات میں 9 ہاتھی لے کر مکے کی طرف وہ روانہ ہوا۔ یعنی اب جب یہ بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ جو کلیسا اس نے بنایا، اس کلیسا سے وہ چاہتے تھے کہ جو ہے جو اہمیت خانہ کعبہ کو تھی تجارت سے مرکز، تجارت کے لیے خصوصی طور پر، وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے، وہ صنعا کی طرف پھیرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے اس نے وہ کلیسا بنایا۔ لیکن وہ کلیسا بنانے کے باوجود بھی وہ جو ہے کاروبار، تجارت، اور یہ ہے وہ اس کی سینکٹیٹی جسے کہتے ہیں، جو مقدس یہ ہے، وہ اس کا حاصل نہیں کر سکا۔ تو پھر روایت میں آتا ہے کہ کچھ نوجوانوں نے جو اس میں وہاں پر غلاظت کی، کچھ نے وہ اس کو جلایا۔ بہرحال یہ اس کو ایک جواز ملا کہ جب معلوم ہوا کہ یہ عرب کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو یہ حرکت کی ہے، تو پھر اس نے یہ کیا کہ جو ہے لکھ بھیجا بادشاہ کو خط کہ میں جب تک خانہ کعبہ کو نہیں ڈھاؤں گا میں سانس نہیں لوں گا۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے جو ہے یہ 60,000 کی لشکر کا انتظام کیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خود ہی اس نے جو ہے اپنے کسی فورسز سے اس نے اس کو جلایا یا اس کے اندر غلاظت پھیلایا، تاکہ یہ جواب مل سکے، تاکہ اس کو یہ جواز مل سکے کہ جو ہے وہ عرب پر، یعنی خانہ کعبہ پر، مکہ پر جو ہے حملہ کر سکے۔ یہ آتا، یہی وہ چال جو ہے ہم دیکھتے ہیں تاریخ جو ہے بار بار دہراتی رہی ہے۔ جب دشمن کو کبھی یہ کرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے اکساتے ہیں، اگر اکسانے تو خود کچھ اپنا نقصان پہنچا کر اس کو عذر بنا کر جو ہے پھر حملہ کرتے ہیں، جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا افغانستان۔ تو وہ ویسے بہت ساری چیزیں جو تاریخ میں ہمیں اسٹیچو آف لبرٹی کے اندر ایک دفعہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تو ایسے متعدد واقعات ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں۔ تو یہ نیا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے
یہ معاملہ ایسے حالات جو ہیں چلے آ رہے ہیں۔ تو اس نے مکے کی طرف 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ پہلے ایک سردار ذوالفر نے عربوں کا ایک لشکر جمع کر کے اس کی مزاحمت کی، اسے کاؤنٹر کیا، مگر وہ شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ پھر قسام کے علاقے میں ایک عرب سردار نفیل بن حبیب خثامہ اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدرقے کی خدمت انجام دینا قبول کر لیا۔ تو بدرقے نے ایک لیڈ کرنے والا، راستہ بتانے والا، تو وہ خدمت دینے کے لیے قبول کر لیا۔ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف، یہ قبیلہ تھا بنو ثقیف، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ ان کے معبود لات کا مندر بھی تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ ان کا سردار مسعود ایک وفد لے کر ابرہہ سے ملا، اور اس نے کہا ہمارا بت کدہ معبد نہیں ہے جسے آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکے میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں، ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو بدرقہ یعنی راستہ بتانے والا فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی، اور بنی ثقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا جو راستہ بتانے والا تھا۔ جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو المغمس نامی مقام پر پہنچ کر ابو رغال مر گیا جو راستہ بنا، اور عرب مدتوں تک اس کی قبر پر سنگباری کرتے رہے۔ بنو ثقیف کو بھی وہ سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ یہ بھی سیلفش گینز کے لیے جو ہے اپنے کو دوسرے کو قربان کر اپنے کو بچا لینا، یہ بھی تاریخ سے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المغمس سے ابرہہ نے اپنے مقدمۃ الجیش کو آگے بڑھایا، اور وہ اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لے گیا، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے، وہ بھی اس نے لوٹ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک ایلچی کو مکہ بھیجا، اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان اور مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ نیز اس نے اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ایلچی سفیر نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیح اور شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابرہہ بہت متاثر ہوا، اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیجیے۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرجع ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ دیکھیے کتنی اہم بات انہوں نے کہا، کیسا ان کے اوپر بھی اس وقت بھی بھروسہ تھا، توکل تھا اللہ پر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے میں اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ اس گھر کی۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا
جواب دیا وہ اس کو جو ہے یعنی اللہ جو ہے اس کو نعوذ باللہ بچا نہ سکے گا۔ ایسا جواب عبد المطلب کو اس نے دیا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانے۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ آئے اور اس نے ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ جو 200 اونٹ لیا تھا وہ اس نے اونٹ ان کو واپس کر دیا۔ بہرحال یہ ہے۔ اس کے بعد محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ لشکرگاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ یعنی قریش سرداران مکہ عبد المطلب انہوں نے قریش سے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اپنے سامان وغیرہ لے کر پہاڑوں کی اونچائی پر بیٹھ جائیں۔ اور چونکہ مکہ بیچ میں تھا، اطراف میں پہاڑی ہے، تو ہم اوپر وہاں پر چلے جائیں گے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، یہ مرکز تھا، توحید کا مرکز تھا، ایک اللہ کے گھر کا مرکز تھا۔ تو 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال پھیلایا۔ یعنی اس ایسی نازک موقع پر بجائے اپنے بتوں کو پکارنے کے اللہ کو پکارنے لگے۔ ان کی جو دعائیں تاریخوں میں منقول ہوئی ہیں ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ اس کے کچھ اشعار جو یہاں پر نقل کیے گئے ہیں، اس کی ترجمانی یوں ہے: خدایا، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یعنی خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہے تو اس حساب سے بندہ جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا، چونکہ یہ تیرا گھر ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ پھر دوسرا، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ تو یہ سب جو ہے وہ ان کے دعائیں تھے، اشعار تھے۔ تو یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ساتھی جس کا نام محمود تھا، جو آگے تھا، ایک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تبرہ مارے گئے اور اسے بہت کوڑے وغیرہ مارے گئے، کچوچے لگائے گئے، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا، مگر وہ نہ ہلا۔ وہ ہاتھی آگے ہی نہیں بڑھتا تھا۔ اسے جنوب، شمال، مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو دوڑنے لگتا، پیچھے یا سائیڈ میں چلانے لگتے تو دوڑنے لگتا، مگر مکے کی طرف موڑا جاتا تو کیا کرتا، وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت ہے کہ یہ چیچک کا مرض تھا اور بلاد عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہوتی اور کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ کیسا غضبناک عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور خود ابرہہ کے ساتھی بھی یہی ہوا۔ اس کا جسم
خود ابراہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا، اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ نفیل بن حبیب قشامی کو، جسے یہ لوگ بدرقہ بنا کر بلاد قسام سے پکڑ لائے تھے، تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ واپسی کا راستہ بتائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ اللہ تعاقب کر رہا ہے اور ابرہہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ اس بھگدڑ میں جگہ جگہ لوگ گر گر کر مرتے رہے۔ عطا بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے بھر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ بھی بلاد قشام پہنچ کر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے حبشیوں کو صرف یہی سزا دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ 3-4 سال کے اندر یمن سے حبشی اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یمن سے حبشی اقتدار ختم ہو گیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع فیل کے بعد یمن میں ان کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی۔ جگہ جگہ یمنی سردار علم بغاوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک یمنی سردار سیف بن ذی یزن نے شاہ ایران سے فوجی مدد طلب کر لی، اور ایران کی صرف 1000 فوج جو 6 جہازوں کے ساتھ آئی تھی، حبشی حکومت کا خاتمہ کر دینے کے لیے کافی ہو گئی۔ یہ واقعہ 575 AD کا واقعہ ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔